قربانی کون کرے گا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی کے شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو مسلمان ہونا ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، عبادت تو مسلمان ہی ادا کرے گا۔ دوسرا جو ہے اس میں مقیم ہونا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مقیم ہو، آدمی اپنے مقام پر ہو یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر 15 دن سے زائد رہنے کا ارادہ ہے، تو مقیم کے لیے قربانی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، چاہے مقیم ہو مسافر ہو، صاحب استعداد ہے تو اس کو قربانی کرنا سنت ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہو قربانی کرنے کی۔ قربانی کرنے کی صلاحیت کا کیا مطلب؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے کی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ نصاب جو زکوٰۃ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ 52.5 تولہ آج کل کے اعتبار سے یہ 595 گرام ہوتا ہے، جس کی آج کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 22,000 روپے، تقریباً 22,000 روپے قیمت بنتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے اس سال 2016 کے اعتبار سے قربانی کا نصاب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 22,000 روپے۔ کسی کے پاس اگر 22,000 روپے ہیں یا یہ کہ اتنی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت کے لیے اس کے پاس ایک سواری کافی ہے، اس کے پاس 2 سواریاں ہیں، ضرورت کے لیے ایک موبائل کافی ہے، 2 قیمتی موبائل ہیں اس کے پاس، تو یہ ضرورت سے زائد سامان ہے اور ان کی قیمت اگر 22,000 کے برابر بنتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صاحب استعداد ہے، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صاحب استعداد کون ہے؟ کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ ایک تو جو ہے عید کا دن ہوتا ہے 10ویں ذوالحجہ، اور اس کے بعد کے 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ تو یہ 4 دن اس میں جو گھر میں خرچ ہوتا ہے، جو بھی خرچ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو فراخی کے ساتھ آدمی کھلائے پلائے، تو اس خرچ کے علاوہ جس کے پاس اتنی رقم ہے، اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے تو اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ یا اگر جانور نہیں خرید سکتا چھوٹا لیکن بڑے جانور میں حصہ دے سکتا ہے تو پھر اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 دن کے خرچے کے علاوہ اتنی رقم ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں بڑے جانور میں حصہ اگر دینا ہے تو تقریباً 1200 روپے یا بعض جگہوں پر 1500 روپے ہے، جو ہمارے صوبے کے علاوہ دوسری جگہوں پر قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کسی کے پاس 4 دن کے خرچے کے علاوہ اگر 1200 روپے یا 1500 روپے ہے تو اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے متعلق ایک بات یہ بھی کہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ بھئی پچھلے سال میں نے اپنے نام سے قربانی کر دیا تھا، اس سال میں جو ہے اپنی گھر والی کے نام سے قربانی کروں گا، اگلے سال اپنے والدہ کے نام سے قربانی کروں گا، پھر والد کے نام سے قربانی کروں گا۔ تو اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں سے ایک آدمی کی طرف سے ہر سال ایک کی قربانی ہو۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہر سال روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، تو ایسے ہی قربانی کے ایام ہر سال آئیں گے اور ہر سال جو صاحب استعداد رہے گا، جس کے اندر قربانی کرنے کی صلاحیت ہوگی، ہر سال اس کو قربانی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے نام سے پچھلے سال قربانی ہو گئی تو اب اس سال میں اپنے نام سے نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ ہر سال صاحب استعداد جو ہے، کمانے والا جو ہے، یہ اس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اب اگر اللہ نے اور گنجائش دی ہے تو اپنے گھر والی کے نام سے کرے، اللہ نے اور گنجائش دی ہے اپنے والدین کی طرف سے کرے، اور گنجائش دی ہے اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے کرے۔ تو غرض یہ کہ ہر سال صاحب استعداد پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک سال کر دیا دوسرے سال چھوڑ دیا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کہ قربانی کا جانور کون سا ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کے جانور کی صراحت کر دی ہے کہ من بہیمۃ الانعام، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ قربانی میں وہی جانور ذبح کیے جائیں گے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ویسے تو جانور بہت سارے ذبح ہوتے ہیں اور ان کو کھایا جاتا ہے، لیکن قربانی میں صرف یہ چند جانور ہیں۔ مثال کے طور پر اونٹ ہے، گائے، بیل، بھینس، یہ جانور ہیں بڑے جانوروں میں۔ چھوٹے جانور میں بکرا، بکری، دمبا، یہ تمام جانور چھوٹے جانوروں میں یہ قربانی کی جائے گی۔ ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ اس میں جیسے دیکھیے کہ بکرے کی قربانی ہوگی
تو ہم جو ہے اس کو بقرہ عید کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بقرہ عید ہم نے کہا تو بکرے ہی کی قربانی کرنا ہے، بلکہ بکری کی بھی گنجائش ہے۔ آدمی بکری، شریعت کی نگاہ میں بکری بھی چل جاتی ہے، ہم کو چلتی نہیں چلتی وہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں بکرا بھی چلے گا، بکری بھی چلے گی۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ لوگ بکرا ہی خریدتے ہیں اور بکرے ہی کی مانگ کرتے ہیں، اس لیے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے جا کر بازار میں یہ مطالبہ کریں ہم کو بکرا نہیں چاہیے، بکری چاہیے قربانی کرنے کے لیے، تو شاید آدھی قیمت پر بکری مل جائے گی۔ اور جو ہے اسی طرح مینڈا، مینڈی، یہ جانور بھی جو ہے اللہ کے نام پر ان دنوں میں قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ جو جانور جو متعین ہو گئے ہیں، ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم مرغی بھی کھاتے ہیں ذبح کر کے، لیکن اس کی قربانی نہیں چلے گی۔ اسی طرح بعض اور جو ہے شکار کے جانور ہوتے ہیں جن کو شکار کر کے کھایا جاتا ہے، تو شکار کر کے کھانا الگ چیز ہے، لیکن قربانی میں صرف یہی جانور کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی جانور نہیں چلے گا۔ اس میں جو ہے جانور کی عمر کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جانور کی عمر کیا ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکرا، بکری یا دمبا وغیرہ یہ 1 سال کی عمر کا ہونا چاہیے، 1 سال ہو کم سے کم ان کی قربانی کریں۔ البتہ اگر دمبا ہے، دمبا اگر جو ہے دکھنے میں بہت موٹا تازہ معلوم ہو رہا ہے تو 6 مہینے سے اوپر کا دمبا بھی چل جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال، ایک بکرا یا بکری یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکرا یا بکری کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے کام نہیں چلے گا، 2 سال عمر ہونی چاہیے۔ اور اگر دمبا ہے اور دمبا کے دانت اگر گر گئے ہیں، 6 مہینے کے بعد عام طور سے اس کے دانت گرتے ہیں، تو دانت اگر گر گئے ہیں تو 1 سال کا بھی چل جائے گا۔ یعنی مینڈا جس کو ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 1 سال کا بھی چل جائے گا جبکہ اس کے دانت گر گئے ہوں، ورنہ اگر بکرا بکری خریدنا ہے تو 2 سال کا چاہیے۔ اب یہ ہمیں کون بتائے گا کہ 2 سال کا جانور ہے یہ 1 سال کا جانور ہے؟ تو اس میں اس سلسلے کے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو جانور پالنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ان کی بات کا اعتبار کریں گے کہ جس کے پاس یہ جانور پیدا ہوا اور اسی کے پاس بڑا ہے، پالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کا اعتبار کریں گے، یا پھر اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں اس کی بات کا اعتبار کریں گے۔ عام طور سے لوگ دانتوں کو وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہ دانت دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ کتنے سال کا ہے۔ اگر واقعی ماہرین لوگ اس بات کو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی دانت اگر گر گئے ہیں تو یہ 2 سال کا ہے۔ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ دانت گر گئے ہیں تو 2 سال کا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ جو ہے ماہرین اگر یہ بتلا دیں کہ بھئی یہ 2 سال کا ہے تو بس کافی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سال کا بکرا یا بکری ہونا چاہیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم 1